السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو راہ ہدایت ہے، جو ہدایت کا طریقہ ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اب قیامت تک اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دین قبول کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے بدھ مذہب ہو، چاہے وہ سورج کو پوجنے والا، ستاروں کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے کئی دوست، کئی نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اپنے گروپ ممبران کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جن میں یہودیت اور عیسائیت کی پس پردہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلاً آج ہی ایک کلپ دیکھا، آج ہی ایک تحریر پڑھی کہ جس میں ہمارے ایک معزز، محترم، مکرم، معظم بھائی نے ایک عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے جو کوئی تحریر تھی وہ پڑھ رہے تھے اور وہ انہوں نے سینڈ کی۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یقیناً وہ مسلمان ہے اور اسلام سے ان کا تعلق ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے، اگر بس اوقات ہمیں شوق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، زبور کا مطالعہ کریں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے دین کا مکمل عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے دین کی بنیادی باتیں، بنیادی عقائد، ضروریات دین کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کی بک پڑھیں گے تو کہیں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے آپ کا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں اب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، نہ تورات اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ زبور، نہ انجیل۔ وہ ساری آسمانی کتابیں تھیں، برحق تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، ان میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو پڑھیں، دین اسلام پر مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، احادیث پڑھیں، لیکن بائبل کا، انجیل کا، تورات کا، زبور کا یوں مطالعہ کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اس طرف مائل ہو جائے۔ تو اس لیے کامیابی کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو مانا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ ہمارے یار دوست، پنجابی میں سجن کہتے ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کہیں وہ مرزائی تو نہیں، کہیں وہ قادیانی تو نہیں، کہیں وہ یہودی تو نہیں، کہیں وہ عیسائی تو نہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اس کلپ کا، آج کی ویڈیو کا مقصد، لب لباب اور خلاصہ، غرض و غایت یہی ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہ پڑھیں، ان کتابوں کا مطالعہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
تورات کھول کر بیٹھے تھے اور ان کے اوراق پلٹ رہے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں منہمک رہے، پتہ نہ چلا بھی حضور آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا بھی حضرت عمر اپنے مطالعے میں مشغول ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں یا آپ کھڑے ہیں اور حضرت عمر کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو وہ مطالعہ کرتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حسین تھے، جتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جس طرح انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یوں دیکھا حضور کا چہرہ انور کہ آپ عمر کو اس طرح دیکھ کر مطالعے میں مشغول ہیں، عمر تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں بڑے غور سے، بڑے شوق سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ عمر اوپر دیکھو کون آیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظر اٹھائی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ غصے میں۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یاد رکھنا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو ان کے لیے بھی کامیابی صرف یہی ہوگی کہ وہ میرے طریقے پر آ جائیں، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، میرے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ اپنی تورات کے مطابق۔ تو بھائیو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہ پڑھیں، اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اور ہمارا ملان اس طرف نہ ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کو شوق ہے آپ علماء کے پاس آئیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، احادیث کی تشریح پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ ہمارا ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو اور ہمیں شریعت کا مکمل علم آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا قرآن کریم پڑھنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے کافی نہیں؟ صحابہ کی تعلیمات ہمارے لیے کافی نہیں؟ صحابہ کی زندگیوں میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ان چیزوں کو ہم پڑھیں، ہمارے لیے وہ کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت، راہ ہدایت اور کتاب ہدایت وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، صبح شام اس کی تلاوت کریں، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔